کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں ایک بار پھر مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں بھی ہم بہت سارے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابتدا میں اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اس سے پہلے ہمارا ارادے کا، نیت کا درست ہونا یہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔ اب یہ سلسلہ کیوں دیکھ رہے ہیں، اس سے کیا حاصل کریں گے، نیت کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سلسلہ دیکھوں گا۔ یہ بھی بڑی اہم نیت بنتی ہے کہ اول تا آخر دیکھوں گا۔ اسی طرح جو علم دین حاصل ہوگا میں اسے اچھی طرح سے یاد کرنے سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ جو مدنی پھول یہاں پر مفتی صاحب کی زبانی سنوں گا انشاءاللہ عز و جل اس پر خود بھی عمل کروں گا، دوسروں کو بھی دعوت دوں گا، اپنی اصلاح کروں گا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، جتنی خوش دلی کے ساتھ، جتنی توجہ کے ساتھ آپ سلسلے میں شامل رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جن کا ہم اس ماہ میں میلاد مناتے ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ ویسے تو سارا سال ہی میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا فرمان عظمت نشان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی ہم انشاءاللہ عز و جل کچھ سوالات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اور کچھ انبیاء کرام کی شان، عظمت اور ان کی کچھ صفات سے متعلق کریں گے۔ الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمانوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا جشن منایا، خوشیاں منائیں، میلاد پاک کی جو ہے وہ سیرمنیز کی گئیں، جلوس نکالے گئے، نعت خوانی کا سلسلہ ہوا، سیرت کا بیان ہوا، فضائل کا، معجزات کا، کمالات کا بیان ہوا۔ الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمانوں نے اپنے اپنے انداز پر اپنی اس محبت کا اظہار کیا۔ مفتی صاحب دیکھا یہ جاتا ہے کہ 12ویں شریف کا مہینہ آیا، ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں پہلے سے کہیں بڑھ کر کی جاتی ہیں، ہم میلاد پاک مناتے ہیں، لیکن جیسے ہی 12 ربیع النور شریف کا دن گزر جاتا ہے اور بالخصوص جب مہینہ اختتام کو پہنچتا ہے تو میلاد شریف سے متعلقہ کافی سارے امور ہیں جو گویا کہ لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے جب میلاد کا مہینہ گزر جائے یا 12 ربیع النور شریف گزر جائے تو اس کے بعد بھی کچھ خاص ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد شریف جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مبارک کو عروج تک پہنچانے کا ایک دن ہے، یعنی جو 12ویں شریف مناتے ہیں جی، اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک یاد جو پورا سال ہی مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اسے ان دنوں کے اندر اپنے عروج تک پہنچا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک دن کے اندر منحصر کر دیا جائے، منحصر کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عروج تک پہنچانے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ شب قدر ہے، شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا اور قرآن پاک کے اندر اس کو بطور خاص بیان بھی فرمایا۔ تو اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سال کے اندر ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے کہ شب قدر کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اس رات کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، لہذا آج کی رات تو قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے اور بقیہ پورا سال چھٹی کر لی جائے۔ ایسا نہیں، وہ شب قدر کی فضیلت ایک یاد دہانی ہے
اور مسلمانوں کو پورا سال قرآن کی تلاوت کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک قسم کا وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، منایا جائے، اور پھر اس کی یاد جو ہے وہ پورا سال چلتی رہے۔ اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا جو ہے وہ بھی یوں کہہ لیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اظہار کا ایک بڑا عمدہ دن ہے کہ اس دن محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو گویا یہ ایک قسم کا یوم عزم ہے، یوم نیت ہے، یوم نیت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی محبت کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اور جیسے اس دن پورا دن یاد کے اندر جو ہے وہ گزارا گیا، تو بقیہ پورا سال بھی اس یاد کو ہم قائم رکھیں گے۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے دین کی جو بڑی بڑی بنیادی باتیں ہیں ان کے بھی جو بڑے اہم مقاصد ہیں وہ فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کے مقاصد جو خود قرآن پاک کے اندر ہی مذکور ہیں، یعنی اپنے غور و فکر سے ہم چیزیں نکال لیں گے تو بہت ساری نکل آئیں گے، لیکن وہ مقاصد کو جو خود قرآن پاک کے اندر ہی مذکور ہے تو ان کو بھی نماز پڑھنے والے خود ان کو فراموش کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی نماز ایک تو بذات خود پڑھنا یہ دین کے بنیادی فرائض میں سے ہے، دوسرا اس سے یہ مقصد حاصل کرنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ مسلمان کے دل میں بیٹھ جائے۔ تو گویا نماز کے علاوہ بھی اب وہ یاد قائم رہنی چاہیے، بار بار دن کے اندر نماز کی طرف آنا، یعنی 5 وقت فرض نمازوں کی طرف آنا۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو درمیان کا ڈیوریشن ہے، جو درمیان کے وقت ہیں، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر، یہ درمیان کا وقت بھی اللہ تعالیٰ کی اس یاد کے تحت رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ذہن بنتا رہے۔ نماز میں جاتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، 5 مرتبہ اس کو یہ کہا گیا کہ خدا کی بارگاہ میں حاضری دو، تاکہ اس کے ذہن میں حاضری کا تصور بیٹھ جائے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن مجھے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے بھی حاضر ہونا ہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، لیکن یہ حاضری جو بار بار ہے یہ اس لیے ہے تاکہ وہ آخری حاضری جو ہے وہ آدمی کو یاد رہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو ان نمازوں کے ذریعے اس حاضری کو ایسا ذہن کے اندر اپنے تازہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دوبارہ انہی معاملات کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز کا ایک مقصد بیان کر دیا کہ نماز ایسی ہو کہ جو آدمی کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے، اور وہ بھی اسی حاضری کے تصور کے ساتھ ہی ہوگی۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو گویا نماز کے جو بنیادی مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں، نماز پڑھنے والے اس کو فراموش کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح روزے کو لے لیں، روزے کا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو اب رمضان کا مہینہ اس لیے تھا کہ آدمی پرہیزگار بنے، اپنی خواہشات پر قابو پانے کی اسے قدرت حاصل ہو، اپنی خواہشات پہ اور اپنی جو ہے وہ من مانیوں کے اوپر وہ قابو پانے کا ملکہ حاصل کر لے۔ لیکن رمضان گزرتا ہے، ابھی عید کا دن شروع نہیں ہوتا، ابھی عید کی رات ہی ہوتی ہے، چاند رات، لیکن لوگ روزے کے جتنے پورے مہینے کے وہ یعنی اس سے جو حاصل وصول ہوتا ہے وہ سارے کا سارا سائیڈ میں کر کے جو ہے وہ اپنے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو گویا روزے کا جو بنیادی مقصد لعلکم تتقون تھا، روزے تو رکھ لیے لیکن لعلکم تتقون جو ہے اس کو فراموش کر دیا۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کو لے لیں، زکوٰۃ کے بنیادی مقاصد میں سے کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مال میں نے صرف اپنے ذاتی استعمال میں ہی نہیں لانا، بلکہ مجھے اس مال کو آخرت کا ذخیرہ بنانے کے اندر بھی استعمال کرنا ہے، مجھے غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے، مجھے محتاجوں کی جو ہے وہ مدد بھی کرنی ہے۔ تو زکوٰۃ سالانہ ایک قسم کی وہ یاد دہانی ہے جو یہ ذہن پیدا کرنے کے لیے ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ لوگوں کے مال کے اندر ایک معلوم حق ہے سوال کرنے والے کے لیے اور محروم آدمی کے لیے۔ تو گویا صرف زکوٰۃ نہیں دینی تھی،
ज़कात तो एक लाजमी जुज़ के तौर पे हमारे ऊपर लाजिम कर दी गई ताकि अल्लाह की राह में देने का जहन बने, गरीबों के साथ मोहब्बत, उनकी मदद करने का, मोहताजों की मदद करने का जहन बने। अच्छा, इसी तरह दूसरा मकसद था कि अपना माल जो है वो बिला इवज़, बिला दुनियावी नफ़ा, बिला किसी दुनियावी मनफात के आदमी देकर भूल जाए। गरीब को दिया, गरीब पे कोई एहसान नहीं, गरीब को दिया, अब उसको भूल जाए कि मैंने किसी को दिया, मालिक तो बना दिया। माल की मोहब्बत जो है वो दिल से निकले, तो गोया माल की मोहब्बत से दिल पाक हो जाएं और गरीबों की मदद करने का जहन बन जाए, ये ज़कात के मकासद में से है। लेकिन इस मकसद को कितना पूरा करने वाले हैं, यानी कितने लोग हैं कि जिनके दिलों के अंदर ये होता है कि हम पूरा सारी अल्लाह ताला की राह में देते रहेंगे और माल से मोहब्बत हमें नहीं करनी। तो इसी तरह हज को ले लें। हज के बुनियादी मकासद में से क्या है कि आदमी सफ़ेद रंग का लिबास पहन के अराफात के मैदान में चला जाता है, जैसे वो उसका लिबास क्या है, जैसे कफन है। सही। और उसका अराफात में हाज़िरी कैसे है, जैसे क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में हाज़िरी होनी है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी का तसव्वुर और वो जो लिबास पहन के कफन का तसव्वुर, वो इसके अंदर एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है हज करने के अंदर। लेकिन कितने लोग हैं कि जो इस मकसद को और इस सोच को और इस हासिल होने वाली चीज़ों को अपने जहन में रख के बकिया ज़िंदगी भी उसी तरह गुजारते हैं। तो गोया नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये दीन के जो बुनियादी अरकान हैं, जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं, उनके जो मकासद हैं उनकी तरफ से भी सरफ़े नज़र और उनकी तरफ से भी गफलत और उनसे दूरी के अंदर जब ये आलम है, तो मिलाद शरीफ के अंदर भी तकरीबन इसी तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है कि मिलाद इसलिए था कि आदमी एक दिन ऐसा बतौर ख़ास बनाता है जिसमें वो अपने सारे काम छोड़कर वो पूरा दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आपकी याद में, आपके तज़किरे में, रिफ़अत ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गुजारता है। और गोया उस दिन वो सरकार की आमद पे जो जश्न मनाता है, वो उसमें वो इसका इजहार कर रहा होता है कि मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत समझता हूँ अपने लिए कि सरकार तशरीफ़ लाए, मेरे ऊपर कायनात की ये सबसे बड़ी नेमत थी अल्लाह तबारक व तआला की। तो अब मैं आपकी इत्तिबा करूँगा, मैं आपकी इताअत करूँगा, मैं आपके तरीके पर चलूँगा, मैं आपसे आपकी मोहब्बत के तकाज़े पूरे करूँगा। असल मिलाद शरीफ के पीछे बहुत सारी नीयतें ये होती हैं, जैसे हमने नीयतों के ऊपर कलाम भी किया था। जी जी। लेकिन अब क्या होता है, अब पहले नंबर पर तो जो मिलाद मनाया जाता है, उस मिलाद मनाने के अंदर ही आप देख लें कि वो कितना शरीयत के मुताबिक है और कितना खिलाफ शरीयत। सही। शरीयत के मुताबिक भी मिलाद होता है, जैसे मदनी चैनल के ऊपर आप इसके मज़ाहिर जो हैं वो देखे ही हैं कि 12 दिन मिलाद मनाया गया, बल्कि आज भी हम बैठे हुए अभी भी मिलाद ही का तज़किरा कर रहे हैं। अब ये वो मिलाद है जो कुरान के, हदीस के, दीन के, शरीयत के, इस्लाम के मुताबिक है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे वो जुलूस भी हैं कि जिनके अंदर जिनमें जो शामिल हैं वो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, वो बदनिगाही से अपने आप को बचाते हैं, वो दुरूद व सलाम पढ़ते हुए जुलूस निकालते हैं, वो नातें पढ़ते हुए जुलूस निकालते हैं और उसमें खिलाफ शरा चीज़ों से हत्तल इम्कान इज्तिनाब की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ उन जुलूसों की भी कमी नहीं कि जिनके अंदर खिलाफ शरा उमूर होते हैं, जिनके अंदर मर्दों औरतों का आपस में मिक्सिंग होती है, आपस के अंदर इकट्ठे होते हैं, जिसमें बेपर्दगी होती है, जिसमें ढोल बजाए जाते हैं, जिसमें मौसीकी चलाई जाती है, जिसमें मौसीकी के ऊपर नातें पढ़ी जाती हैं, जिसके अंदर नमाज़ों को कज़ा किया जाता है, जिसमें जमातों को छोड़ दिया जाता है। तो अब ये जो सूरतें हैं ये यकीनी तौर पर खिलाफ शरीयत है। यानी नमाज की कज़ा को दुनिया का कौन सा मुसलमान है जो ये कहेगा कि आप मिलाद के नाम पे नमाज़ें कज़ा कर दें? कौन है जो ये कहेगा कि आप मिलाद के नाम पे जमात छोड़ दें? कौन ये कहेगा कि मिलाद के नाम पे मर्द औरत आपस में मिक्स हो जाएं और एक बदनिगाही करे और जो मर्दी हुल्लड़बाजी करे, जो मुर्दी करते रहे, तो उसके ऊपर जनाब आज मरफूल कलम है सारे, आज सबको सब कुछ माफ़ हो गया? ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। कोई माकूल आदमी, को इल्म रखने वाला, को दीन की समझ रखने वाला, कोई शरीयत को समझने वाला और कोई मिलाद के मकासद और इसकी बुनियादों को समझने वाला कभी ऐसा नहीं कर सकता। जो इस अंदाज के अंदर मिलाद मनाया जाता है, यानी जिसमें मर्दों औरतों का इख्तिलात हो, जिसके अंदर बेहयाई हो, जिसमें बेपर्दगी हो, जिसके अंदर नमाज़ें छोड़ी जाएं, आप यकीन कीजिए इन लोगों की बनिस्बत वो आदमी हज़ारों गुना अच्छा है जो सारा दिन अपने घर में गुजारता है। वो
اچھا صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، وہ عطر لگاتا ہے، وہ درود پاک پڑھنے کے اندر دن گزار دیتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر دن گزار دیتا ہے، وہ نعتیں پڑھنے اور سننے کے اندر وہ دن گزارتا ہے، وہ نمازوں میں باجماعت شرکت کے لیے مسجد میں جاتا ہے، وہ جو اس کو حسب توفیق وہ میلاد شریف کا جو ہے وہ ختم دلا کر وہ اپنے گھر والوں کو یا اپنے پڑوسیوں کو یا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے، گویا سارا دن اس نے بھی میلاد بنایا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس نے نعتیں پڑھی، اس نے درود پاک پڑھا ہے، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے جماعت کی پابندی کی ہے، اس نے ختم شریف پڑھا ہے، اس نے اپنے رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، اس نے اپنے پڑوسیوں کو کھلایا پلایا، اس نے اپنے گھر والوں کو کھلایا پلایا۔ یہ آدمی ان لوگوں سے میلاد منانے میں ہزاروں گنا اچھے انداز کے اندر میلاد منانے والا ہے کہ جنہوں نے نمازیں چھوڑی، بے پردگی کی اور دیگر ممنوعات شرعیہ کا ارتکاب کیا۔ تو اثر یہ ہے کہ میلاد شریف تو منا لیا، گزر گیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ میلاد جب بھی منایا جائے اس میں وہ پہلی چیز سب سے مقدم رکھی جائے کہ خلاف شریعت کام کوئی نہ ہو، گناہ کا کام کوئی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ میلاد منانے کے اندر اس مقصد کو سامنے رکھا جائے جس مقصد کے لیے صاحب میلاد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کام کے لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے ان کی باتوں کو مانا جائے، ان کی پیروی کی جائے، انہیں فالو کیا جائے۔ جب رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد بھی یہ ہے۔ تو جب تشریف آوری ہی کو منایا جا رہا ہے صحیح، تو پھر اس مقصد کو سامنے رکھا جائے جس مقصد کے لیے صاحب میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ تو میلاد منانے کے بعد کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ سب سے زیادہ یعنی فوکسڈ جو ہونی چاہیے وہ یہ والی ہے کہ اطاعت اور اتباع اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اور یہ وہ چیز ہے جو ایک دن پر موقوف نہیں، یعنی اطاعت جو ہے یا اتباع سنت جو ہے وہ صرف 12ویں شریف والے دن نہیں ہے، اطاعت پورا سال ہے، اطاعت پوری زندگی ہے۔ اطاعت جو ہے وہ جب سے احکام شرعیہ متوجہ ہوتے ہیں تب سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک، موت تک جو ہے وہ احکام جاری و ساری ہیں، لہذا اطاعت اور اتباع جو ہے وہ اس میلاد پاک کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ سبحان اللہ۔ غور نہ کر لیں کہ میں نے بھی الحمدللہ میلاد منایا، آپ نے بھی منایا، بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد میں نے اپنے اندر کون سی پازیٹیو چینجز پیدا کی، وہ کون سے ایسے کام ہیں جو غلط تھے، خلاف شریعت تھے، پہلے مجھ سے سرزد ہو جاتے تھے۔ میلاد پاک کی برکت سے، اس دن کو منانے کی برکت سے میں نے اپنا یہ ذہن بنایا ہو کہ آئندہ یہ خلاف شریعت کام میں نہیں کروں گا۔ اور دوسرے وے میں بھی یوں سوچ لیا جائے کہ بہت سارے ایسے نیک کام کہ جو پہلے میں نہیں کر پاتا تھا، جن کا کرنے کا مجھے شریعت مطہرہ نے حکم ارشاد فرمایا لیکن مجھ سے چھوٹ جاتا تھا، تو اب میلاد پاک کی برکت سے میں انشاءاللہ عز و جل ان کاموں کو کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی بات ہوئی، آپ کی اطاعت کی بات ہوئی، جو کہ مسلمان کی ایک مقصد حیات ہے اور ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو نیت کیجئے، اگر میں نے اپنے اندر کوئی اس طرح کی تبدیلی لانے کا اب تک ذہن نہیں بنایا تھا تو چلیں آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج دوبارہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرایا گیا کہ یہ ہمیں کام کرنے ہیں، میلاد پاک منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر خدا کی قسم ہم کسی ایک گناہ کو بھی چھوڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ویسے تو ہر ہی گناہ کو چھوڑنا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک تو تبدیلی ایسی ہونا میں لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ پھر سارا ہی سال میں اپنے اندر پازیٹیو تبدیلیاں لاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے ہمیں کوشش اور ہمت سے کام لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، معجزات کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، میلاد پاک کے مہینے میں انبیاء کرام کے فضائل اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کا ہم نے آخری جو سلسلہ تھا اس میں تذکرہ کیا تھا، دیگر انبیاء کے معجزات اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کا افضل ہونا، اعلیٰ ہونا، زیادہ ہونا، اور اس میں جو برتری کا پہلو تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ نے بیان فرمایا تھا۔ تو اس کے علاوہ وہ کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دیگر انبیاء کرام پر افضلیت اور زیادہ فضیلت کا باعث ہیں، اگر ان کا بھی کچھ بیان ہو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اور آپ کی برتری دوسرے انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر یہ ایک وجہ سے نہیں، بیسیوں وجوہات سے ہے، اور اس کی تفصیل علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرمائی ہے. جیسے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی الشفا ہے، پھر الشفا کی شرح نسیم الریاض ہے، یا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، اور مدارج النبوت شیخ محقق علیہ رحمہ کی ہے. یعنی جس نے بھی سیرت کے اوپر کلام کیا یا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب کے اوپر کلام کیا ہے، تو اس نے اس پہلو کو بڑے واضح طور پر اجاگر کیا ہے. اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کی ایک تصنیف ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کا نام ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین. سبحان اللہ. فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے اندر، یعنی بالکل لاسٹ والی جلد کے اندر یہ رسالہ شامل ہے. اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بہت ساری وجوہات اور بہت سارے انداز سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اور آپ کی سیادت، یعنی آپ سید المرسلین، تمام رسولوں کے بھی سردار ہیں، اس کو بیان فرمایا. اس میں ایک وجہ صرف عرض کرتا ہوں کہ جس میں بطور خاص جو ہے وہ یعنی جو قرآن پاک کی آیات سے بڑا واضح طور پہ سامنے آتا ہے. جی. ایک قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا، جس رسول کو بھی مبعوث فرمایا، انہیں ایک خاص قوم کی طرف بھیجا ہے. بے شک. جیسے حضرت نوح علیہ السلام، تو نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر الی قومہ، وہ اپنی قوم کی طرف تشریف لائے. اسی طرح الی ثمود اخاہم صالحہ، سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام. و الی عاد اخاہم ہودا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے. صحیح. لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، یعنی آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے. اور فرعون جو ہے وہ آپ کا مخاطب تھا، آپ کا مد مقابل تھا، جس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی. اچھا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر یہی ہے کہ وہ بھی اپنی خاص قوم کی طرف تھے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ یہ وہ دلائل ہیں ہمارے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کیے ان کی قوم کے مد مقابل. صحیح. تو گویا اچھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قرآن پاک کے اندر ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف. تو یہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان سب کے بارے میں قرآن پاک کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اپنی اپنی قوموں کی طرف تشریف لائے. تو گویا ایک ایک قوم کے یہ رسول تھے یا ایک ایک قوم کے نبی تھے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قوم کی تعداد کا بھی بیان ہوا، ارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، کہ یونس علیہ السلام کو 100,000 بلکہ اس سے بھی زائد افراد کی طرف ہم نے بھیجا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے، چونکہ آپ سید الرسول ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سب سے افضل ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی، جو آپ کو رسالت عطا فرمائی گئی، وہ صرف ایک قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا وہ ایک شہر کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا وہ ایک ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آپ قوم قریش کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، یا آپ قوم مہاجرین و انصار کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، یا آپ اہل عرب کے لیے صرف رسول بنا کر بھیجے گئے. ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا گیا، ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس نے فرقان نازل فرمایا، قرآن نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والے بن جائیں. ان آیات کی روشنی میں علماء نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ 2 آیتیں تو واضح ہیں جن میں انسانوں کا فرما دیا گیا ہے کہ تمام انسانوں کی طرف ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور یہ آیت مبارکہ تبارک الذی نزل الفرقان جس کے آخر میں لیکون للعالمین نذیرا، اور دوسری آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو
تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ دو آیتیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف، تمام فرشتوں کی طرف، تمام جنوں کی طرف، بلکہ تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رسول ہیں تمام جہانوں کے لیے، آپ انسانوں کے لیے بھی رسول ہیں، آپ فرشتوں کے لیے بھی رسول ہیں، آپ جنات کے لیے بھی رسول ہیں، بلکہ آپ ساری خدائی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات کے لیے رسول بنا کر آپ تشریف لائے۔ اسی لیے اس کے اوپر علماء نے یہ لکھا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بڑی خوبصورت عبارت ہے اس کے اوپر، فرمایا کہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی ایک شہر کا ناظم ہو، دوسرا آدمی دوسرے شہر کا ناظم ہو، تیسرا آدمی تیسرے شہر کا ناظم ہو، ان سب کے مقابلے میں ایک وہ ہوگا جو سلطان ہفت کشور ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو سلطان ہفت کشور ہوگا، جو بادشاہ ارض و سما ہوگا، جس کی حکومت جو ہے وہ زمینوں پر اور آسمانوں پر چلتی ہے، جس کی حکومت شرق و غرب میں چلتی ہے، جس کی حکومت انسانوں فرشتوں جنوں پر چلتی ہے، جس کی حکومت تمام مخلوقات پر چلتی ہے۔ تو جو ایک شہر کے ناظم کا اور پوری دنیا کے بادشاہ کا آپس کے اندر معاملہ بنتا ہے، وہی معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، کہ وہ ایک ایک قوم کے لیے، ایک ایک زمانے کے لیے اور ایک ایک علاقے کے لیے رسول بن کر تشریف لائے یا نبی بن کر تشریف لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر تشریف لائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی، کیسے آقا ہمیں نصیب ہوئے۔ ہماری قسمت پر جتنا ناز کریں ہم اتنا ہی کم ہے۔ بات یہ ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کا ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب اتنی عظمت والے آقا ہمیں عطا ہوئے، اب اتنا ہی ہمیں ان کی اطاعت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی، راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اسی لیے سنت پر عمل کرنے کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی مقصد آپ نے دیکھا۔ جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک جو بھی آپ سلسلے دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو ایک بات کامن نظر آئے گی کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ہمیں مدنی ماحول اپنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے باعمل بننا ہے۔ ان آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے فضائل اور کمالات عطا فرمائے، اسی قدر ہم پر یہ اس کا شکر بھی بنتا ہے کہ ہم ان کی اسی قدر اطاعت کریں، خواہ ہمارے کھانے کا معاملہ ہو، پینے کا ہو، چلنے کا، پھرنے کا، ہمارے تمام اخلاق، ہمارے تمام امور دینیہ اور دنیاویہ، تمام کے تمام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہوگا۔ مفتی صاحب، انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت اور افضلیت کا بھی بیان ہوا۔ ایک بنیادی سا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ منصب نبوت کے جو بھی فرائض ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جن فرائض کو لازم فرماتا ہے انبیاء کرام کے لیے، تو اس کی بجا آوری کے لیے ایک نبی کے لیے کن کن خصوصیات کا حامل ہونا ہوتا ہے؟ نبی کے لیے اپنے فرائض نبوت ادا کرنے کے لیے کیا کیا اوصاف مطلوب ہوتے ہیں کہ جن کی روشنی کے اندر وہ اپنے نبوت کے کام سر انجام دیتا ہے، اس کی علماء کرام نے ایک بڑی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ قرآن پاک کی ان آیات سے اخذ کی گئی ہے، یعنی ان آیات مبارکہ سے لی گئی ہے جن میں انبیاء کرام علیہ السلام کا کردار بیان کیا گیا۔ یعنی ایک نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ جیسے معاملات فرمائے، وہ جو اس کا کردار سامنے آتا ہے، ان نبی کا جو کردار سامنے آتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امور نبوت سر انجام دینے کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے ان امور کی حاجت ہے۔ اب اس میں دو پہلوؤں کے اعتبار سے ہم کلام کریں گے۔ ایک تو یوں ہے کہ یہ اوصاف ہیں کہ جو نبوت کے کام سر انجام دینے کے لیے ہونے چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ امور ہیں تبلیغ دین کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو مبلغین ہیں ان کو بھی اس میں درس ملتا ہے کہ جو دین کا کام کرنا ہے اس کے لیے ان اوصاف والا مبلغ اگر ہوگا تو وہ اتنا زیادہ ایفیکٹیو ہوگا، وہ اتنا زیادہ متاثر کن جو ہے وہ نتائج دینے والا ہوگا۔ کیونکہ کام جیسے مثال کے طور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار سامنے آئے گا، اب اس مبارک کردار کی جو چیزیں ہیں وہ جتنی جس جو ہے وہ دین کی خدمت کرنے والے کے اندر زیادہ ہوں گی، اس کا کام اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوگا، اتنا ہی اچھا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ سب سے پہلے چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی کے اندر حلم اور بردباری ہونی چاہیے۔
حلم اور بردباری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل تنگ نہ ہو. حلم اور بردباری کا مطلب یہ کہ دل تنگ نہ ہو, یعنی لوگوں نے تنگ کیا تو اس وجہ سے ان کو تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دے. تو انہوں نے تو ماننا ہی نہیں, تو کیا ان کے پیچھے جناب وہ لگے رہے. اس کا حلم اور اس کا حوصلہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار تنگ کرنے کے باوجود, لوگوں کی ایذا کے باوجود وہ اپنے کام کو پھر اسی طرح خوش دلی کے ساتھ سر انجام دیتا رہتا ہے. اس کا حلم جو ہے وہ اسی لیول کے اوپر باقی رہتا ہے, ان سے دل تنگ نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے حلم اور بردباری کے جتنے واقعات ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک یہودی عالم تھا جس کا نام تھا زید بن سعنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے کسی موقع پر کچھ قرض دیا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرماتے صحابہ کرام کے درمیان میں, تو وہ آیا اور آ کر کہنے لگا, اے محمد میں نے جو تمہیں وہ قرض دیا تھا میرا واپس کرو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تو وقت باقی, یعنی ابھی جو ڈیٹ تھی واپسی کی تو وہ ابھی نہیں آئی. تو اس نے آگے سے بڑے سخت الفاظ کے اندر بولنا شروع کر دیا کہ یہ تم قریشیوں کا یہی طریقہ ہے, یہ بنو مطلب اسی طرح کرتے آتے ہیں, یہ لے لیتے ہیں بعد میں واپس نہیں دیتے. اب اس طرح سخت الفاظ کے اندر یعنی معاذ اللہ جب اس نے کلام کیا تو وہ غصے میں آ جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو کھڑے ہو گئے, اس کی تو میں گردن اڑا دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کی اس کو تمیز نہیں. اب وہ تھا یہودی. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے اوپر جھپٹنے لگے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ٹھہر جاؤ, اور فرمایا کہ اس کا جتنا مطالبہ اس کو واپس کر دو. صحیح. اب جتنا اس کا تھا اس کو واپس کر دیا. فرمایا کچھ اور بھی دے دو. اللہ اللہ, کچھ اضافی بھی دے دو. کچھ اضافی بھی دے دو, کیونکہ صحابہ کرام نے اس کو گھور کے دیکھا ہے تو اس کو کچھ اور بھی دے دو. اللہ اللہ. وہ یعنی حلم و بردباری اس نے دیکھی, وہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اے زید, تم یہودی ہو لیکن عالم ہو. صحیح. یہودیوں کے تم عالم ہو, صحیح. تمہیں تو یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا. ایک عام آدمی کرتا, ایک عام آدمی جاہل آدمی ہوتا تو وہ اپنی جہالت اور اپنے بدوی پن کی وجہ سے یہ رویہ اختیار کر لیتا, لیکن تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو, تم نے یہ انداز کیسے اختیار کر لیا. اس نے کہا میں نے تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد نشانیاں پڑھی تھی. صحیح. ماشاءاللہ. ان میں ہر نشانی میں نے دیکھی کہ ان کے اندر موجود ہے. صحیح. ایک نشانی تھی کہ جس کا تجربہ کرنا ضروری تھا, وہ تجربے کے بغیر سامنے نہیں آنی تھی. صحیح. وہ یہ تھا کہ ان کے بارے میں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جتنا سختی کا برتاؤ کیا جائے گا ان کے حلم کے اندر اتنا اضافہ ہوتا جائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ان کی بردباری اور ان کی برداشت کے اندر اتنا اضافہ ہوتا جائے گا. تو میں نے اس نشانی کو دیکھنے کے لیے یہ رویہ اختیار کیا اور وہ نشانی میری آنکھوں کے سامنے پوری ہو گئی. سبحان اللہ. کہ ان کے ساتھ جتنا سخت سلوک کیا گیا, انہوں نے آگے سے اس سے زیادہ کریمانہ اور مشفقانہ اور محبت والا اور رحیمانہ انداز اختیار فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ میرا وہ سارا سامان مجھے واپس کر دیا بلکہ اور بھی عطا فرما دیا. تو لہذا میرے سامنے وہ نشانی ظاہر ہو گئی, اس لیے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کیا بات ہے. تو یہ نبی کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ اس کا حلم, اس کے اندر حلم بہت ہے, برداشت بہت, بردباری بہت, اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح دوسرا وصف علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ اس کے اندر صبر ہونا چاہیے. صبر ہونا چاہیے تاکہ وہ گھبرا نہ جائے. صحیح. وہ گھبرا نہ جائے کہ لوگوں کی مخالفتوں اور ان کی دشمنیوں کے اوپر گھبرا نہ جائے. معاملات درپیش, یعنی حلم کا تعلق ہے کہ وہ تنگ دل ہو کر ان کو چھوڑ نہ دے. صحیح. کہ بھئی ٹھیک ہے میں نہیں کرتا ان کو تبلیغ, یہ نہ. اور صبر یہ ہے کہ وہ گھبرا نہ جائے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر دیکھیں کہ آپ نے اہل مکہ کے سامنے آپ نے تبلیغ فرمائی, کتنا تنگ کیا انہوں نے, جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے آگے سے کیا. یعنی پرلے درجے کی جو جہالت کا, دشمنی کا, عداوت کا, ایذا کا, بغض کا, کینے کا ثبوت دے سکتے تھے دیتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبرا کر تبلیغ کرنا نہیں چھوڑا. اب طائف تشریف لے گئے. طائف تشریف لے کر وہاں جا کے آپ نے جو ہے وہ ان کو دعوت دینا شروع کر دی. اچھا, انہوں نے ایذا کے اندر انتہا کر دی, اتنی تکلیف کو, ان سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائیں. تو سرکار نے واپس آ کے پھر کام بند نہیں کر دیا, دوبارہ آ کے اہل مکہ کو شروع کر دیا. کیا بات. اچھا, اہل مکہ چونکہ نہیں مان رہے تھے, بڑی قلیل تعداد کے اندر ان میں سے مسلمان ہوئے, تو وہ جو مدینہ منورہ سے لوگ حج کے اوپر آئے تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر کوشش شروع فرما دی. سبحان اللہ.
ان کو 1 سال 2 سال 3 سال کرتے رہے, انہوں نے دعوت دے دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لیں. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر ہے کہ آپ نے لوگوں کی ایذا سے تنگ آ کر آپ گھبرائے نہیں, بلکہ اپنے اسی ہمت حوصلے اور صبر کے ساتھ آپ لگے رہے. اچھا, پھر اسی طرح وہ کہ آپ نے ان کے ساتھ جو مقابلہ کیا, جیسے مثال جب آپ نے اعلان فرمایا, جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا, تو آپ کو ماننے والا اس وقت تو صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت زید بن حارثہ, یہ 4 افراد. ان کے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان کو اعلان تبلیغ فرمایا, ان کو دعوت توحید دی. اب سب کا پتہ ہے کہ یہ کوئی مانے گا, زیادہ تعداد نہیں مانے گی, ٹھیک ہے, اور نہیں مانے گی تو ایذا دے گی, صحیح, دشمن ہو جائے گی. اور وہ جو صادق و امین کہنے والے ہیں وہ نہ جانے کس رویے کس سلوک کے اوپر اتر آئیں گے, لیکن صبر کے لیے پہلے سے ذہن بنا ہوا, سبحان اللہ, صبر کے لیے پہلے سے ذہن بنا ہوا. تو لہذا بلا دریغ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا اور بیان فرما دیا ان کے درمیان. ابو لہب بھی کھڑا ہوا, بدتمیزی کی, جہالت کی, دوسروں نے بھی بڑا سارا کچھ کیا, لیکن صبر کا چونکہ پہلے سے ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ کام ہوگا, تکلیفیں آئیں گی تو صبر کرنا پڑے گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی صبر کا مسلسل مظاہرہ فرمایا. تو حلم اور صبر دونوں قریب قریب ہیں, ان دونوں کا ہونا جو ہے وہ امور نبوت سر انجام دینے کے لیے نہایت ضروری ہے. ماشاء اللہ. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان سیرت کے پہلوؤں میں بالخصوص جو بھی نیکی کی دعوت دینے والا ہے, لوگوں کو اچھی بات بتانے والا ہے, کسی کو نیکی کے راہ پہ لانے والا ہے, اس کے لیے بھی اس کے اندر بہت زیادہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. اور اگر آپ اس کا پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں, اس کا عملی طور پر اپنے آپ کو اپنا ایک میزان کرنا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اس کے مواقع بھی ملتے ہیں. جی ہاں, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے جاتے ہیں, ہم مدنی قافلے میں سفر اختیار کرتے ہیں, آپ دعوت دیتے ہیں مسجد میں آنے کی, چند لوگ آ جاتے ہیں, کچھ منع کر دیتے ہیں, کچھ عجیب و غریب رویہ بھی اختیار کرتے ہیں. وہاں پر پھر ہماری تربیت کی جاتی ہے کہ نہیں, ہم نے لڑنا نہیں, ہم نے جھگڑنا نہیں, صبر کرنا ہے. ایک مرتبہ نہیں مانا, چلو دوسری مرتبہ نہیں تو تیسری مرتبہ. تو الحمدللہ رب العالمین جو واقعی مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہتے ہیں, نیکی کی دعوت مسلسل دیتے رہتے ہیں, تو یہ صبر اور حلم جو بردباری ہے ایک مسلمان کے اندر جو ہونی چاہیے, خاص طور پر نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے, تو اس کی عملی جو ہے اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے اور اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ بھی نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ عظیم ترین جو سنت مبارکہ ہے, نیکی کی دعوت دینا, اسلام کی دعوت دینا, لوگوں کو اچھے اخلاق کی دعوت دینا, اور اس کے مقابلے میں پیش آمدہ جو مشکلات ہیں ان پر صبر کرنا, اس کا بھی آپ کو موقع بھی ملے گا اور انشاءاللہ اس کو سیکھنے کا بھی ہمیں جذبہ ملے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور انبیاء کرام کے ان اعلیٰ اوصاف کا صدقہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بھی سوالات کریں گے انشاءاللہ مفتی صاحب سے, لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ کالز ہیں, تو آئیے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں. کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد المجید اتاری ہے, میں شاہ فیصل کالونی عظیم پورہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے حضور کہ دنیا میں رہ کر اور دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے گوشہ نشینی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال بھی سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سیف اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت کس عمل سے کی جائے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, عظیم پورہ سے سوال تھا, دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والوں کے ساتھ گوشہ نشینی کیسے اختیار کی جا سکتی ہے؟ گوشہ نشینی کا پورا باب ہے, ٹھیک ہے, تصوف کی کتابوں میں, ٹھیک ہے, اور تصوف کی کتابوں میں جو باب ہے وہ احادیث مبارکہ ہی سے لیا گیا ہے. یعنی احادیث مبارکہ بڑی کثرت کے ساتھ اس موضوع پر ہے. بخاری شریف کی بھی احادیث ہے جن میں گوشہ نشینی کے فضائل بھی ہیں اور اس کا تذکرہ بھی ہے. ٹھیک ہے.
اور تصوف کی کتابوں میں اس کا بیان ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بھی کی میں سعادت کے اندر بھی گوشہ نشینی کے آداب اور آفات صحیح دونوں بیان کی کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے صحیح. اور اس کے نقصانات کیا ہیں. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ سب کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اچھا یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی گوشہ نشینی ایک جاہل آدمی اگر گوشہ نشینی کرے گا تو شرعی مسائل جو سیکھنا ابھی اس پر ضروری ہیں صحیح. وہ ان سے دور ہو جائے گا. ان سے دور ہو جائے گا تو وہ گناہ کے اندر پڑتا رہے گا, خلاف شرع طریقے سے گوشہ نشینی کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات گوشہ نشینی سے اس پر واجب جو حقوق ہوں گے ان کو پورا نہیں کر پائے گا. جیسے اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس پر واجب ہے اپنے بیوی کا نان نفقہ اور دیگر حقوق ادا کرنا. اس کے بچے ہیں تو ان کا بھی نان نفقہ کئی صورتوں میں واجب ہے. اب اگر ان کو چھوڑ کر وہ گوشہ نشینی کرتا ہے تو بھی ناجائز و گناہ ہے. اچھا, پھر تیسرا یہ ہے کہ گوشہ نشینی کرنے کا آج کل ذہن جو ہے نا وہ 2 دن 3 دن کے لیے تو بنتا ہے, اس کے بعد بندہ دوبارہ گھر ہی واپس آ جاتا ہے, کیونکہ ہے بڑا مشکل کام, تنہا رہنا, لوگوں سے گفتگو نہ کرنا. تو اس لیے آج کے زمانے میں جو گوشہ نشینی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اور فضولیات سے, اچھا گناہ کی طرف لے جانے والے اور فضول کی طرف لے جانے والے دوستوں اور کاموں سے اپنے آپ کو روک لے. تو اب جو آدمی گناہ سے رکے گا اور فضول سے رکے گا, جو گناہ کی طرف لے جانے والے دوستوں سے رکے گا اور فضول کی طرف لے جانے والے دوستوں سے رکے گا, تو اس کے لیے یہ ایک قسم کی خلوت ہی ہے. اس کے لیے دوستوں سے دور ہونا پڑے گا. یعنی اچھی صحبت کے علاوہ کسی اور صحبت کے بارے میں سوچے نہیں, اچھی گفتگو کے علاوہ کوئی دوسری گفتگو کرے ہی نہیں, اور فضول دوستوں سے اور فضول یاد سے اور فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے, ان سے اپنے آپ کو اگر بچا کر رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے یعنی نہایت ہی بہترین چیز ہے, بلکہ بذات خود گوشہ نشینی سے افضل ہے. اچھا, کیونکہ اصل میں جیسے یہ ہے نا کہ اچھی بات کہنا جو ہے وہ چپ رہنے سے افضل ہے, اور چپ رہنا فضول بات کہنے سے افضل ہے. یعنی فضول بات کہنا غلط ہے, اس سے بہتر ہے کہ آدمی چپ ہی رہے. صحیح. اور چپ رہنے سے بہتر ہے کہ آدمی اچھی گفتگو کرے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہ خلوت کا معاملہ ہے. صحیح. کہ گناہوں میں پڑنے سے اور فضولیات میں پڑنے سے بہتر ہے کہ آدمی گوشہ نشینی اختیار کرے. اور گوشہ نشینی اختیار کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی نیکی کے اور اچھے کاموں کے اندر اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھے. تو ہمارے ہاں جو ہے طریقہ یہ ہے, یعنی جیسے وہ اسلامی بھائی اور یا وہ اسلامی بہن جو اپنے آپ کو مکمل طور پر دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر یعنی اپنے آپ کو رچا بسا لیتے ہیں, اب ان کی زندگی کا معمول کیا ہوگا. یعنی اگر وہ حقیقی طور پر دعوت اسلامی والے ہوں گے جیسا یعنی جو ہونے چاہیے نا, پھر وہ تہجد پڑھیں گے. بے شک. اچھا, وہ تہجد پڑھیں گے, فجر پڑھیں گے, مرد ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. اس کے بعد وہ مسجد کے اندر جائے وہ اپنا ذکر و اذکار اور حلقے کے اندر شرکت کرے گا. وہ اشراق و چاشت پڑھے گا, وہ اس کے حلال کے لیے جائے گا اور جو شریعت کے احکام ہیں, اجیر کے 50 شرعی احکام یا کاروبار کرنے کے جو شرعی احکام ہیں ان کے مطابق عمل کرے گا. وہ لوگوں سے ملنے کے اندر ان اخلاقیات کو اپنے پیش نظر رکھے گا جو سنت ہیں اور جو پسندیدہ ہیں. وہ نمازوں کی پابندی کرے گا, وہ جماعت کی پابندی کرے گا. اس کا کاروبار وہی ہوگا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ ایسے مرد ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ٹھیک, تو وہ ان لوگوں کے اندر ہوگا. وہ درس دے گا, درس کے اندر نیکی کی دعوت دے گا, نیکی کی دعوت کے بعد ملاقات کرتا ہے, ملاقات کرنے کے ساتھ وہ انفرادی کوشش کرتا ہے, وہ اپنے حلقے کے اندر جو ہے وہ نیکی کی دعوت کرتا ہے, وہ اپنے گھر کے اندر شریعت کے مطابق رہتا ہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے, گھر کے اندر نیکی کی دعوت دیتا ہے, وہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے, وہ عشاء کے بعد جناب وہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے, وہ سورہ ملک پڑھ رہا ہے, وہ سنت کے مطابق سو رہا ہے, سنت کے مطابق کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, چل رہا ہے, پھر رہا ہے. وہ جب اس کے یہ سارے کام یہ ہوں گے تو یہ اس خلوت سے بہتر ہے کہ جو کسی جنگل کے اندر ہوگی اور جس میں آج کے زمانے کے اندر بے پناہ مفاسد ہوں گے. اس لیے بزرگان دین کا بھی جو طریقہ ملتا ہے اس میں بھی خلوت والے بزرگ آپ کو تھوڑے ملیں گے, جلوت والے بزرگ آپ کو زیادہ ملیں گے. یا انہوں نے اگر خلوت ایک زمانے تک اختیار کی بھی تو اس کے بعد وہ دوبارہ جلوت کی طرف ہی ہے. جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, آپ خلوت کے اندر تشریف لے گئے, ایک زمانہ آپ نے خلوت میں گزارا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آپ دوبارہ جلوت میں تشریف لائے. پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر, نیکی کی دعوت, تبلیغ دین, افادہ عام, مرید بنانا, لوگوں کو دین کی دعوت دینا, اچھے اخلاق سکھانا, تربیت کرنا, ولی بنانا. پھر آپ نے یہ والے کام سارے شروع کر دی. اچھا, خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کی خلوتوں میں تشریف لے جاتے تھے, لیکن جب اعلان نبوت فرمایا
تو پھر اس کے بعد آپ نے جلوت کا اظہار فرمایا. اسی طرح امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی ہے کہ آپ خلوت کی طرف مائل ہونے لگے, آپ نے ارادہ کیا کہ میں خلوت میں چلا جاؤں, لیکن پھر آپ نے خواب دیکھا تو اس کے بعد اب دوبارہ جلوت کی طرف تشریف لے. امام ابن سیرین علیہ رحمہ سے آپ نے تعبیر پوچھی تو انہوں نے جو تعبیر بیان کی تو آپ دوبارہ جلوت کی طرف تشریف لے آئے. تو یوں یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر خلوت والا معاملہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک, یعنی کئی اعتبار سے خطرناک ہے. ہمارے ہاں خلوت جو ہے نا وہ جلوت والی خلوت تو کی جا سکتی ہے کہ جلوت میں رہ کر بھی بندہ خلوت میں رہے. تو خلوت کس بات سے ہوئی؟ خلوت کا مطلب ہے خالی ہونا. تو وہ بندہ خالی ہو جائے گناہوں سے, وہ خالی ہو جائے فضولیات سے, وہ خالی ہو جائے بد اخلاقیوں سے, وہ خالی ہو جائے رذائل نفس سے, وہ خالی ہو جائے تکبر حسد بغض کینہ سے, وہ خالی ہو جائے غیبت سے, چغلی سے, جھوٹ سے, بد زبانی سے, بد لگامی سے, گالیوں سے. وہ ان چیزوں سے اگر خالی کر لے تو وہ جلوت میں رہ کر بھی خلوت میں. سبحان اللہ, جلوت میں رہ کے بھی خلوت میں ہے. مفتی صاحب خواب کا آپ نے تذکرہ کیا, سرکار کی زیارت کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کرام نے اس میں تحریر فرمائی ہے, بہت ساری چیزیں تحریر فرمائی ہیں. اس میں مین جو چیزیں ہیں اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ بیان کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جو امور ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ سر انجام دیں. محبت کے کاموں میں کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت. صحیح. دوسرے نمبر پہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ, اس کی اسٹڈی کرنا. نمبر 3 ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو پڑھنا سننا. اور نمبر 4 ہے درود پاک کی کثرت کرنا. اور نمبر 5 ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرنا, جو احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے انوار اور اوصاف بیان کیے گئے, اس کو یاد کر, اسے یاد کر لے اور یاد کر کے پھر اپنا تصور اس کے مطابق جمائے. اب اس تصور کو جمانے کے ساتھ وہ درود پاک پڑھے, وہ فضائل پڑھے, وہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے. اور اس کے ساتھ چھٹی چیز بیان کی ہے کہ سنت مبارکہ کی اتباع, یعنی بکثرت اپنے آپ کو سنتوں کی طرف مائل رکھے. اپنے کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, ہر شے کے اندر سنت کو اپنے لیے لازم سمجھ رہے. یہ جو چیزیں ہیں ساری کی ساری, اگر ان کو وہ مستقل بار بار کرتا ہے تو اس پر امید ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہوگا اور اسے زیارت نصیب ہوگی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مفتی صاحب کالز کے جوابات ہو گئے, کچھ آپ کے پاس SMS بھی ہیں, اگر ان میں سے کچھ کے جوابات آپ عطا فرما دیں. میسیجز کے اندر جو ہے ایک تو یہی میسیج ہے جو ابھی جس کا جواب دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق ہے, لیکن زیارت کیسے ہو, تو اس کا طریقہ اس کا میں نے وہ عرض کر دیا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق جو ہے یہ ہونا چاہیے, یعنی یہ مسلمان کے ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جان و مال جو ہے وہ سارے کے سارے وہ قربان ہو جائیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھنا نصیب ہو جائے. یعنی ایک مرتبہ زیارت کی خاطر وہ اپنی جان, اپنے مال اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. اچھا, ربیع الاول میں روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ ربیع الاول کے مہینے کے اعتبار سے بطور خاص یہ کہنا کہ ربیع الاول میں روزے کی یہ فضیلت ہے وہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے. البتہ پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور اس پیر کے روزے کی وجہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے پاس پہلی وحی آئی. سبحان اللہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یوم ولادت کا روزہ ایک مرتبہ نہیں رکھا, ہر پیر کو رکھا کرتے تھے. تو اگر یہ پوری مدنی زندگی کی بات ہے تو یہ تقریباً جو ہے وہ کوئی 500 مرتبہ جو ہے یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ ثابت ہوگا, کیونکہ ایک سال کے اندر 50 جمعے تو ہوتے ہی ہیں, اور 10 سال اگر روزے رکھے ہیں تو 500 روزے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب جو عمل سرکار نے 500 مرتبہ کیا اگر وہ سنت نہیں ہے تو پھر سنت کون سا عمل ہوگا؟ تو ربیع الاول کے اندر اب اس طور پہ روزہ کوئی رکھ سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت مبارکہ کے شکرانے میں روزہ رکھا, تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کی ادائیگی کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں. کون سا درود پاک افضل ہے؟ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے, لیکن اس کے ساتھ عرض یہ ہے کہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہے کہ جس درود کے ساتھ قلبی تعلق اور توجہ زیادہ ہے
وہ اتنا زیادہ فضیلت والا بن جاتا ہے. یعنی گویا ایک ہو گیا کہ باعتبار سیغہ ٹھیک ہے کون سا افضل ہے، باعتبار سیغہ درود ابراہیمی سب سے افضل، لیکن پڑھنے والے کو بعض اوقات کسی اور خارجی وجوہ سے اس کے حق میں کوئی دوسرا افضل ہو جاتا ہے. یعنی جو اس کو زیادہ، اس کے دل میں جو محبت زیادہ کر دے، اس کے دل کے اندر جو شوق زیادہ بڑھا دے، تو اس کے لیے اس پہلو یعنی جزوی فضیلت کے اعتبار سے اس کے لیے دوسرا افضل ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے عام طور پہ جو چھوٹے سیغے ہوتے ہیں درود کے، وہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، آدمی ذرا جلدی پڑھ لیتا ہے، ذوق شوق سے پڑھ لیتا ہے، تو اس میں ذرا زیادہ ایک توجہ بن جاتی ہے. تو اس لیے جس کو جو پسند ہے وہ پڑھے، درود ابراہیمی اول آخر ایک مرتبہ پڑھ لے، یا اگر کوئی اس کا تسبیح کر سکتا ہے تو وہ کر لے، ورنہ یہ ہے کہ جس کو جو آسانی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. اور اس طرح کے کثیر درود ہیں، تو جس کو جو پسند ہے وہ پڑھے. بلکہ یہ اردو درود پاک ضروری نہیں کہ عربی کے اندر ہی پڑھا جائے، اردو کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے. اب اردو کے اندر جیسے اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے درود ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، بیانی ہی درود پڑھنا ہی کہلاتا ہے، بیانی ہی درود ہی ہے. کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. تو یہ سارے درود ہی ہیں. جب یہ سارے درود ہیں تو اب کسی کو اردو کے اندر زیادہ ذوق آتا ہے تو اس کے اعتبار سے پڑھنا شروع کرنا. سبحان اللہ. نو مولود کے کان کے اندر بغیر داڑھی والا اذان دے سکتا ہے؟ اذان دے گا تو درست ہے، اذان تو ہو ہی جائے گی، بہتر یہ ہے کہ داڑھی والا اذان دے. صحیح. اچھا، وہ خواتین جو مائک پر میلاد پڑھتی ہیں ان کو ایسا کرنا کیسا؟ مائک پر مطلقاً پڑھنا تو منع نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ غیر مردوں تک آواز جائے. یعنی اگر کسی بند ہال کے اندر ہے، مائک چلانے والا جو ہے یا تو اس پڑھنے والی کا محرم ہے، یا یہ ہے کہ وہ بھی عورتیں ہی ہیں، تو اب اگر کسی ہال کے اندر اگر مائک لگا ہوا اور وہ آواز باہر نہیں جا رہی، صرف عورتوں تک محدود ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. ہاں غیروں تک آواز جاتی ہے تو پھر وہ شرعاً درست نہیں ہے. اس میں جو ترنم والی آواز ہے، یعنی نعت کی ہے، تلاوت کی ہے، وہ آواز غیروں تک جانا جو ہے وہ شرعاً ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ابھی مدنی مذاکرے ہوئے تھے ان کے اندر بھی بڑا کثرت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ عورتیں جو میلاد پڑھتی ہیں، نعت خوانیاں کرتی ہیں، ان کی سی ڈیز آتی ہیں، کیسٹس آتی ہیں ان کی، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر وہ کلپس ہوں تو وہ کلپس میرے خیال میں جو ہے وہ سینڈ بھی کر دیے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہوتے ہیں، مدنی گلدستوں کی شکل میں بھی چلتے ہیں. تو اگر وہ حاصل کر لیے جائیں تو بڑا اچھا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس کا جواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ. ربیع الاول کے مہینے میں چراغاں شروع کے 12 مہینے میں کرنا چاہیے یا پورا مہینہ؟ محبت میں کو پورا سال بھی کرے تو حرج نہیں ہے، اور پورا مہینہ بھی کرے تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. 12 دن کا ایک دن بھی کرے تو ٹھیک ہے. تو ایک دن کرے یا پورا مہینہ کرے دونوں درست ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو وقف کی جگہیں ہیں جیسے مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، تو وہاں عرفاً جتنا کیا جا سکتا ہے، تو عرف کے اعتبار سے نص واقف یعنی وقف کرنے والے نے جتنی اجازت دی ہے اسی کے اندر کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مسجد کو پورے مہینے کے لیے سجا دیا جائے، کیونکہ مسجدوں کی آمدنی عام طور پر اس انداز میں خرچ نہیں کی جاتی. باقی اپنے گھر کے اوپر جو ہے اگر کوئی لگاتا ہے تو ٹھیک ہے. امیر اہل سنت نے بھی ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ میرے گھر کے اوپر تو وہ 12 مہینے ہی وہ لائٹ لگی ہوئی ہے، اور جب بھی ملاقات کے لیے آتے تو لائٹ چلا ہی دیتے ہیں. تو وہ میلاد شریف کی لائٹ ہے، پورا سال ہی چل رہی ہے، نیت کر تو لی. اس کے اندر حرج نہیں ہے. اگر کوئی 12 مہینے کرے تو بھی درست ہے، پورا مہینہ کرے تو بھی درست ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب، انبیاء کرام کے اوصاف کا بیان آپ نے فرمایا، بنیادی طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ صبر اور حلم یہ دو ایسے اوصاف ہیں جو انبیاء کرام میں پائے جاتے ہیں، جن کا تذکرہ ملتا ہے نیکی کی دعوت دینے کے اعتبار سے. اس کے علاوہ بھی کچھ بنیادی خصوصیات کا اگر ذکر ہو جائے تو انشاءاللہ مزید معلومات کا باعث ہوگا. بہت ساری ہیں، جیسے اس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اسی تجلی الیقین کے اندر بیان فرمایا ہے کہ عاجزی اور تواضع یہ بھی ایک بنیادی وصف ہے. صحیح. کیونکہ عاجزی جو ہے یہ لوگوں کو قریب لاتی ہے. بے شک. عاجزی کرنے والے سے لوگ دور نہیں بھاگتے. صحیح. تو اسی لیے قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے محبوب علیہ السلام جو مومن آپ کی پیروی کرنے والے ہیں آپ ان کے لیے اپنے بازو بچھا دیں. یعنی عاجزی کے بازو ان کے لیے بچھا دیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہی تھا. یعنی آپ کی عاجزی جو صحابہ کرام کے ساتھ تھی وہ ایسی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ان کے درمیان تشریف فرمانا بھی آپ کی عاجزی. بے شک. یعنی جو نبیوں کے جو ہے وہ سروں سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں، وہ اگر اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے. اور صحابہ کرام نے آنے والا پہچان ہی نہ پائے بعض وقت. اور صحابہ کرام نے یہ بیان بھی فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان
ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے جیسے ہم بیٹھے ہوتے تھے، اسی طرح سرکار بھی بیٹھ جاتے. اور پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کہ آنے والے کو جب معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پھر صحابہ کرام نے ایک مختص کر دیا تھا تاکہ آنے والوں کو آسانی ہو جائے. اچھا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عاجزی کے اور واقعات ہیں، یعنی ایک نہیں ہے، 20 واقعات ہیں، اور پھر صحابہ کرام کا جو کھچاؤ اور جو کشش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھی، ان کے اندر ان اوصاف مبارکہ کا بھی بہت سارا دخل ہے. جیسے مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر ہوئی، اس تعمیر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس آپ نے حصہ لیا، یعنی اس کی اینٹیں اٹھانے کے اندر اور اس کا جو ہے وہ مٹی اٹھانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی. حالانکہ صحابہ کرام عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم غلام حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم یہ کریں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تعمیر کے اندر شامل ہیں. اسی طرح جب خندق کھودی گئی، خندق کھودنے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کرام سے زیادہ کام کر رہے تھے، آپ نے دیگر سے زیادہ کام فرمایا. اسی طرح ایک سفر کے اندر جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک سفر کے اندر کسی جگہ قیام ہوا تو صحابہ کرام نے کہا کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تو سب نے اپنے اپنے ذمہ کام لے لیے. تو سرکار نے فرمایا کہ پھر جنگل سے لکڑیاں میں لے آتا ہوں. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ لکڑیاں لے کے آئیں گے؟ تو فرمایا کہ مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، مجھے بھی ثواب چاہیے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی. اچھا، اسی طرح جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ آپ نے فتح فرمایا تو اب آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر موجود ہے اور سامنے آپ کو ستانے والے، تنگ کرنے والے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر تشریف فرما مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن داخلے کے وقت آپ کا انداز وہ نہیں ہے جو عام طور پر فاتحین کا ہوتا ہے کہ وہ اکڑ کے بیٹھتے ہیں، وہ سر اٹھا کر جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ گھور کر لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ان سے ڈر رہے، کانپ رہے. ایسا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ مبارک سر اقدس پر پہنا ہوا ہے، اونٹنی پر تشریف فرما اور عاجزی کے ساتھ اپنا سر اقدس اتنا جھکایا ہوا ہے کہ سر اقدس اونٹنی کے کوہان کے ساتھ مس ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں وہ فاتحانہ انداز نہیں ہے، اس میں عاجزی والا انداز. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے مقدس شہر کے اندر یہ جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا ہے. تو دنیا والوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ فتح کے بعد بھی فتح کا نشہ اور غرور نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہونی چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عاجزی کا وہ مقام اور وہ جگہ کہ جہاں پر آدمی کو اپنی ساری پرانی باتیں یاد آتی ہیں، اپنی تکلیفیں، ایذائیں، دکھ دینا، پریشان کرنا، نکال دینا، یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر اقدس جھکائے ہوئے ہیں، عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو یہ عاجزی جو ہے یہ ایک بڑا پیارا، بڑا مبارک وصف ہے جو نبوت کے امور سر انجام دینے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے! کس وصف کا تذکرہ کیا جائے، کس شان کا بیان کیا جائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کے کس پہلو کو بیان کیا جائے. واقعی ایسے اوصاف ہیں، ایسی صفات ہیں اور سیرت کے اتنے بکثرت پہلو ہیں کہ جس پہلو کی طرف بھی نظر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نظر آتا ہے، فضل نظر آتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی فضیلت، برتری اور یہ اوصاف حمیدہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. وقت جو ہے ہمارے سلسلے کا اختتام کو پہنچا. مفتی صاحب، کئی سوالات جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو پھر ہم نیکسٹ کسی سلسلے میں شامل کریں گے، ورنہ بڑے ہی جامع سوالات ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل بقیہ سوالات کو بھی شامل کریں گے. آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنی نیتوں کو حاضر کر لیتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ اپنے سلسلے کو ہم اختتام کی جانب بڑھاتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم نعمت جو تو نے ہمیں عطا فرمائی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور بالخصوص جو نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے گفتگو ہوئی، آج زمانے کے اندر اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، ہر عقل مند آدمی اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے. تو اے کاش کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، ہم خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنے والے بن جائیں. اور یہی مدنی مقصد کے دو حصے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، تمام ناظرین کے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.